أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شمار انسان پوری زندگی بھر نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں میں ایک بہت ہی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ نعمت ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کی نعمت بہت ہی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بھلے یہ بات اور ہے کہ ہم ہماری ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، یہ بات اور ہے، لیکن اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ماں باپ کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے اللہ نے جہاں بھی اپنی محبت کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہوں، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہاں مثال ماں کی دی۔ بھئی اللہ تو بہت بڑا ہے، انہیں دوسرے بھی مثالیں دے سکتا تھا کہ میں تمہارے سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اب تمہیں بارہا آپ نے سنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، بولتے کیا بولتے بولو 70 ماؤں سے زیادہ۔ اللہ نے ماں کی مثال کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے، باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ جسے سنانا ہے وہی نوجوان نہیں ہے، کیا کرنا بولو؟ آپ دیکھو 1:15 بجنے 1:30 بجے جماعت کرتے ہیں ہماری، یہ بیان، یہ پیغام، یہ ہمارا دل کا ٹکڑا کسے سنانا؟ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، یہ ہماری قوم ہے۔ اب جن نوجوانوں کے لیے لکھ کر لائے ہیں میں لکھ کر تیاری کر لے کر آئیں، وہی نوجوان نہیں ہے، کسے سنانا؟ بڑے دکھ ہوتے کہ ہفتہ بھر میں تیاری کرنا کہ بھئی جمعہ آ رہے تو کیا بولنا، موضوع کیا رہنا، اس کے بارے میں کیسا بولنا، اس کے لیے مثالیں کیسا تیار کرنا، اسی کے لیے ہمیں 1 ہفتہ پورا لگا دیتی۔ آج جمعہ ہوا تو ہوا نہیں، پھر آگے جمعے کی ٹینشن کہ بھئی کس عنوان پر بات کرنا، کیا کرنا۔ تو ماں باپ جو ہے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن فرماتے ہیں کہ اگر انسان مخلوق میری نعمتوں کو گننا چاہے تو گر نہیں سکتے، میرے نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں ماں اور باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت ایک شاعر کہتا ہے، نیند اپنی بھلا کر سلایا ہم کو، آنسو اپنے گرا کر ہنسایا ہم کو۔ نیند اپنی بھلا کر سلایا ہم کو، آنسو اپنے گرا کر ہنسایا ہم کو، درد کبھی نہ دینا خدا کی اس نعمت کو، کہتے ہیں ہم ماں باپ جن کو۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے اے ماں، میرے دل کی مسجد میں، شاعر اپنے دل کو مسجد کی مثال دے رہے ہیں اور ماں کی یاد کو اذان بتا رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے اے ماں، میں اپنے ہی آنسوؤں سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا مانگتا ہوں۔ جن کے ماں باپ ہیں ان کو ماں باپ کی قدر نہیں ہے، جن کے ماں باپ گزر گئے وہ تنہائی میں بیٹھ کر بھی روتے ہیں، یاد کرو۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تب تک کوئی اولاد بوڑھی نہیں ہوتی، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں کوئی اولاد بوڑھی نہیں ہوتی۔ بیٹا 70 سال کا ہے، بیٹا 80 سال کا ہے، ماں زندہ ہے تو ماں کے سامنے اولاد کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں
اپنی محبت کا جہاں ذکر کرنا ہے، اپنی محبت کے بارے میں بتانا ہے، تو سوچیں کہ ماں، اللہ نے ماں کی مثال دی ہے، ماں کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ میں بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کو دوسری مثال نہیں ملی، اللہ نے ماں کی تشبیہ دی۔ آج ہماری مائیں ذلیل ہیں۔ پڑھنے میں ایک جگہ ملا کہ لوگ جنت کی تلاش میں مسجدوں کو اور پیروں کے اور درگاہوں کے دروازے پر جا کر پڑے ہیں، ماں سڑکوں پہ پڑی ہے۔ ماں کہاں پڑی ہے؟ سڑکوں پہ۔ ماں ہماری سڑکوں پہ آ گئی، باپ ہمارے سڑکوں پہ آ گئے، ماں کو دوائی کے لیے 100 روپے ہمارے جیب سے نہیں نکل رہے ہیں، کرکٹوں پر ہزاروں روپے لگ رہے ہیں۔ کسے سنانا بھائی؟ یہ دکھڑا کسے سنانا؟ جسے سنانا وہ نوجوان اس لیے ہے یہاں، جن نوجوانوں کو یہ دکھڑا سنانا ہے، ماں کی شان، ماں کی عظمت، باپ کی شان، باپ کی عظمت، ماں باپ کا مرتبہ جن نوجوانوں کو سنانا ہے، وہ نوجوان تو خطبے کے لیے جب کھڑے ہوتے نمبر پہ تب آتے۔ یہ بھی ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی ایک ٹکڑا ہے۔ میں خود دوستوں بزرگوں، میں کانے کس سے نہیں بتا رہا، بلکہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا ہوں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کا کالر پکڑ کر پوچھتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ جس اسلام میں، جس دین میں، جس شریعت میں، جو رسول اللہ نے ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ بتایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے، لیکن آج اسی شریعت کو ماننے والے، اسی دین پر چلنے والے کے ماں باپ آج سڑکوں پر پڑے ہوئے، سڑکوں پر پڑے ہوئے۔ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میری خدمت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کی زیادہ خدمت کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری ماں کی خدمت کر۔ پھر دوبارہ صحابی نے کہا کہ اور کس کی خدمت کروں؟ تو دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کی ماں۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، وہ صحابی نے پوچھا کہ اور کس کا حق ہے مجھ پر خدمت کا؟ تو 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی ماں کی خدمت۔ پھر جب 4تھی مرتبہ وہ صحابی نے کہا کہ اور کون ہے میری خدمت کا حقدار؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرا باپ۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ ماں بے شمار تکلیفیں برداشت کرتی ہے ایک بچے کی پیدائش کے لیے، ایک بچے کی پیدائش کے لیے۔ ایک تکلیف تو ماں کی یہ ہے کہ ماں 9 مہینے 9 دن تک اتنا بوجھ لے کر پھرتی ہے، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ 2 کلو کا پتھر پیٹ پہ ہمیشہ باندھ کے پھر سکتے، ہمیشہ باندھ کے پھرو، تکلیف ہوتی۔ جیب میں اگر تھوڑا وزن ٹائپ رہا تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے 9 دن تک ہمیں کیسے لے کر پھرے ہوگی؟ کہیں اونچائی پر چڑھ نہیں سکتی تھی ماں ہماری کہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اترتے وقت بھی نیچے ڈھلوان میں قدم کو بہت سنبھال کر اترتی کہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے کھانے میں پرہیز کرتی تھی کہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ سفر، کہیں شادی ہے کہیں بیاہ ہے، لمبا سفر ہے، لیکن اس پیٹ میں بچے کے لیے اس شادی کو قربان کرتی تھی ہماری ماں۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا کہ تیری ماں کا حق تجھ پر زیادہ ہے، اول ہے، اس کے بعد ایک حق تیرا باپ کا ہے۔ ایک تکلیف تو وہ جو پیدا ہونے سے پہلے ماں پیٹ میں رکھ کے گزارتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوسری تکلیف یہ ہے کہ ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے، جب دنیا میں لاتی ہے، اللہ اکبر دوستو بزرگوں، اس تکلیف کا اندازہ اسی ماں کو ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ پوری زندگی بھر ہم ماں کے قدم کو دھو کر اگر پانی پیئیں گے،
اپنی چمڑی کو اتار کر جوتے بنا کر ماں کو پہنائیں گے، ماں کو ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ماں کا حق، جو چاہے کر لیں، جو چاہے کر، حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا اصحابی سے کہ تم اپنی چمڑی اتار کر اس کے جوتے بنا کر اپنے ماں کے پیروں میں پہناؤ، تب بھی ماں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں اندھی ہے، بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، لیکن میری ماں کی تمنا تھی کہ میں حج کروں، لیکن میری ماں تو معذور تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، تو میں نے یہ کیا کہ ایک بڑی ٹوکری بنوائی اور اس کے اوپر میری ماں کو بٹھایا، اور میں نے، اس زمانے میں تو یہ ایسا ہوائی جہاز اور پائے جہاز کا سہولتیں نہیں تھی، پیدل سفر کرتے تھے، اگر کوئی بہت مالدار ہے تو اونٹ پر سفر کرتے تھے۔ وہ صحابی نے کہا کہ میں غریب تھا لیکن میری ماں کی تمنا تھی کہ حج کروں، تو میں نے ایک ٹوکری میں اپنی ماں کو بٹھایا اور اسے سر پر رکھا اور پیدل میں نے سفر کیا حج کا۔ راستے میں میری ماں جو ہے وہ پیشاب کرتی، پیخانہ کرتی، میں تھوڑا بھی کراہتا نہیں تھا، میں جو ہے اسے گھین محسوس نہیں کرتا تھا، میں آرام سے ماں کو اتارتا تھا، پھر کہیں پانی دے کر اسے ماں کو نہلاتا دھلاتا، پھر صاف صفائی کر کے پھر اچھے کپڑے پہنا کر پھر میں آگے سفر کو جاری رکھتا۔ اس طریقے سے میں نے پورا سفر طے کر کے حج مکمل کروا کے اپنی ماں کو واپس لے کر آیا۔ اے اللہ کے رسول، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس صحابی سے کہ اے صحابی، کہ تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، جب تجھے دنیا میں لا رہی تھی، جب تجھے جنم دے رہی تھی، اس وقت ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی اور اس تکلیف سے جو ماں کے زبان سے، ماں کے منہ سے جو آہ نکل رہی تھی، ان آہوں میں سے تو نے ایک آہ کی بھی حق ادا نہیں کر سکا، ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ آج وہ ہماری ماں ذلیل ہے ہمارے گھر میں، آج اولاد یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے تم نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ ماں باپ سے اولاد کہتی ہے کہ تم اپنے اولاد میں انصاف نہیں کر رہے، یہ ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے، یہ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کے نزدیک آ کر، ان کی آنکھ پر آ کر اولاد یہ کہتی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہ ماں باپ اگر چاہتے تو پیدا ہوتے ہی گلا دبا کر سٹ دیتے، ہمیں پھینک دیتے گٹار میں، پھینک دیتے جنگلوں میں جانوروں کے حوالے، پھینک دیتے کہیں بیابان جگہ میں جہاں چیل اور کوے نوچ نوچ کے کھا لیتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ماں اور باپ کے دل میں اللہ نے ہماری محبت بھر دی، ہماری محبت بھر دی۔ آج وہی ماں، آج وہی باپ ذلیل ہو رہے ہیں، دوائی کے لیے پیسے، جیب سے پیسے نہیں نکلتے، بیوی بچوں کے لیے تو جو ڈی مارٹ کو جا کر ہزاروں کی شاپنگ کرا سکتے ہیں، لیکن ماں بیمار پڑی ہے، ماں کے لیے 100 روپے نہیں نکلتے، باپ بیمار ہے، باپ کی دوائی کے لیے 100 روپے کی نوٹ نہیں نکلتی۔ زندگی بھر ماں اولاد کے لیے روٹیاں پکا پکا کے تھک جاتی ہے، مر جاتی ہے، لیکن وہ اولاد جب شادی ہو جاتی ہے، جب اپنے بچے ہو جاتے ہیں، اتنا مگر ہو جاتے ہیں کہ ماں کو ایک روٹی پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ماں کو بڑا گھر ہمارا ہے، لیکن ماں ہماری گندگی کرتی ہے، ماں ہماری پیخانہ کرتی ہے، ماں ہماری پیشاب کرتی ہے، اس لیے ہم نے دوسرے گھر میں بھیج دیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دوستو بزرگوں، کوئی مولوی صاحب کی دعا قبول نہیں ہوتی اولاد کے حق میں، کوئی بڑے پیر صاحب کی دعا قبول نہیں ہوتی اولاد کے حق میں، کسی ولی کے پاس جا کر دعا کرائے کہ ہمارے لیے دعا کرو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ماں جب تک ناراض ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی ولی تو ہماری ماں ہے، سب سے بڑی پیر تو ہماری ماں ہے، سب سے بڑے مولانا تو ہماری ماں ہے۔ ماں کو ناراض کر کے بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے پیر صاحبوں کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کے قدم چھو کر حضرت ہمارے لیے دعا کریں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ماں ناراض ہے۔
ارے میں اور آپ تو چھوڑیں، ایک صحابی ہے علقمہ، موت کا وقت ہے، موت کا آخری وقت ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کا صحابی ہے، آپ کی صحبت یافتہ صحابی ہے علقمہ رضی اللہ عنہ، لیکن آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی نے ایک معاملہ کیا ہے بھائی پوچھا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا اس کی ماں ہے بوڑھی، وہ زندہ ہے۔ کہا کہ بلاؤ، بلا کر لاؤ۔ تو ماں آئی، کہا کہ اماں کیا بات ہے، تیرے بیٹے کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، کیا تم تیرے بیٹے سے ناراض ہے؟ صحابی ہے، صحابی، میں اور آپ کیا قدموں کی دھول ملی ہے صحابہ کے۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت حنفی کا کہ دنیا کے سارے کتب، ابدال، ولی سب مل کر صحابہ کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوتے، بڑے بڑے اللہ ولی۔ ماں کہتی ہاں میں ناراض ہوں اس سے۔ کیوں ناراض؟ سنو، وہی دوست بزرگوں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو آج ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے، اسی لیے ناراض کیا کہ میں بیوی کے سامنے مجھے تانے مارتا ہے میرے بیٹا، بیوی کے سامنے مجھے برا بلا کہتا ہے میرا بیٹا، اس سے میں ناراض ہوں۔ کیا آج ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا؟ کیا ہم نے اپنی بیویوں کے سامنے ماں کو ذلیل نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنے بیویوں کے سامنے ماں کو برا بلا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنے بیویوں کے سامنے ماں کے آنسو نہیں بہائے؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں پر ماں نہ روتی ہو نوجوان ہوتے ہوئے اپنے بیٹے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا۔ وہ ماں کہتی ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی تو حکمت کے پہاڑ تھے، اللہ کے نبی نے فوراً ترتیب کہا، صحابہ سے کہا کہ بھائی فوراً لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ وہ ماں حیران، لکڑیاں جمع کر کیوں، کیا کرنے والے؟ تو کہا کہ یہ اگر تم معاف نہیں کرے گی تیرے بیٹے کو تو جہنم کی آگ اسے جلائے گی، اس سے اچھا ہے کہ جہنم کی آگ میں جلانے سے میں دنیا ہی میں جلا دوں گا اسے۔ اللہ کے نبی نے ترکیب استعمال کی اور فوراً جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کہا تو ماں نے کہا، بے تحاشا کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لگتے جگر کو، آپ میرے بیٹے کو میرے سامنے جلائیں گے آگ میں؟ اے اللہ کے نبی آپ میرے بیٹے کو مت جلائیے، میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ کی قسم دوست بزرگوں، جیسے ہی ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، ادھر علقمہ کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل گیا اور روح قبض ہو گئی۔ ماں ناراض تو زبان پہ کلمہ نہیں آ سکتا، ایمان والی موت نہیں مل سکتی، لکھ کر رکھیں دوستوں بزرگوں۔ ماں ناراض ایمان والی موت نہیں مل سکتی، باپ ناراض ایمان والی موت نہیں مل سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں ہم میں سے کن کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں؟ اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ سوچیں کیا میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر چکا ہوں؟ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، میں اب ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں وہ خدمت کریں، جنت کو حاصل کر لیں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، وہ اپنے جو ناقدری ہم نے ماں باپ کی ہے اس پر استغفار کریں۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ ایک واقعہ دوستو بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے باری تعالی، میری یہ خواہش ہے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوس، میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے معلوم ہونا ہے دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، پوچھا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ فلاں گاؤں میں فلاں علاقے میں ایک کسائی ہے، کسائی جانور گوشت کاٹنے والا کساب ہے، کسائی ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سوچنے لگے، میں اتنا بڑا نبی، بنی اسرائیل کا بڑا نبی، جلیل القدر نبی کلیم اللہ، اور میرا ساتھی ایک کسائی، تھوڑا گھین محسوس، تھوڑا حقارت کی نظر سے سوچنے لگے۔ اب پھر بھی اللہ نے کہا کہ بھائی تیرا ساتھی وہی ہوگا۔ اب جو ہے اس کا پتہ ڈھونڈتے 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 موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، دیکھا کہ دور سے دیکھا اور جو ہے پوچھا کہ بھائی کیا اس کا نام وہ ہے؟ تو ہاں وہی اس کا نام، وہی دکان، گوشت کی دکان ہے، وہ گوشت کر رہا تھا اور لوگوں کو فروخت کر رہا تھا۔
اب موسیٰ علیہ السلام صبح سے شام تک ٹھہر کر سامنے سے دیکھ رہے ہیں، دور ٹھہر کر، کہ اس کا کون سا وہ عمل ہے، کون سی وہ نیکی ہے، کون سا وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ پیغمبر کا ساتھی بننا کوئی معمولی بات ہے؟ آج صرف ہمارے ایم ایل اے کے ساتھ اگر ہم تھوڑا پھرتے ہیں تو ہماری شان، ہمارا مرتبہ، ہمارے پیر زمین پر نہیں رہتے۔ جب ساتھی اللہ کے ہوں گے تو ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہو، رسول اللہ کے ہوں گے، انبیاء کے ہوں گے، کتنا بڑا مرتبہ ہو۔ تو دن بھر دیکھنے لگے، کوئی لیکن کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ تو پھر بعد میں رات ہوئی، دکان اس نے مغرب میں دکان بند کیا، دکان بند کر کے تھوڑا گوشت اپنے تھیلی میں رکھ لیا اور جانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں مسافر ہوں، میں کہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میں تیرے پاس ایک دن کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس کا عمل جانچنا تھا، اس کی نیکی جانچنی تھی، کیا نیکی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ دیکھا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے بھئی آپ آ سکتے ہیں میرے گھر، تو گھر کو لے کر گیا، گھر کو لے کر گیا، گھر لے کر گیا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ بٹھائے، اس نے فوراً جو اپنے ہاتھ پیر دھو لیے، اور جو گوشت لے کر آتا دکان سے اسے ایک ہنڈی میں چڑھا دیا، اور دوسری طرف ایک آٹا گوندھ کر رکھ دیا، اور پھر آٹا تھوڑا گوندنے تھوڑا ملائم ہونے کے لیے چھوڑ دیا، پھر گوشت کا سالن بنا لیا، اور اسے پورا جو ہے باریک کیا، پورا گوشت پورا باریک باریک روٹی کیا۔ اور جو بازو روم میں ایک بڑھیا بوڑھی ماں آنکھ سے اندھی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، ایسا پڑی ہوئی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں، سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ جلدی جلدی کھانا پکایا، اور پکا کر جو ہے اس کھانے کو پلیٹ میں لے کر موسیٰ علیہ وہ قصاب جو اپنی اس بڑھیا کے پاس گیا، اور جا کر ایک ہاتھ سے ماں کو نیچے سے سہارا دے کر اٹھایا، اور ایک ہاتھ سے پورا سا چور چور کر باریک کر کے جو ہے ماں کو کھلا، اور وہ ماں کھا رہی ہے۔ ماں آواز بھی نہیں نکل رہی، اتنی کمزور، آواز بھی نہیں آ رہی تھی منہ سے۔ ماں کی خدمت، ماں کو کھلایا، کھلانے کے بعد ماں نے منڈی ہلا کر اشارہ کیا کہ بس، تو پھر ماں کو لٹایا، منہ پوچھا صاف کیا، پھر لٹایا، اور لٹا کر ماں دعا دے رہی ہے، ماں بیٹے کو دعا دے رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا منظر دیکھا، پوچھا کہ بھئی وہ کون ہے بڑھیا، اور تو کیا لگتا ہے اس کا، اور وہ کیا بڑبڑ رہی ہے، پوچھتا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو قصاب مسکراتا ہوا کہتا ہے وہ میری ماں ہے، بوڑھی ہے، ایسی کچھ بولتے رہتی، کیا تو بولتی تیری ماں؟ تو میری ماں بوڑھی ہے، بولتی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بوڑھیا ہے، بن پڑتے رہتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، تو اللہ نے مجھے بتایا کہ تیرا پتہ کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میں دوڑ کر آیا، یہی وجہ ہے کہ تیری ماں کی دعا نے میرے ساتھی تجھے بنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا واقعہ، دوستو آخری واقعہ بتا کر بات ختم کر دیں گے۔ اویس قرنی، آپ نے نام سنا ہے، اویس قرنی یمن کے رہنے والے۔ اویس قرنی ماں بیمار ہے، اندھی ہے، فالج ہے، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، وہ ان کو تڑپ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا آ کر دیدار کریں، اللہ کے نبی کی صحبت پائیں، وہ بھی صحابی بنے۔ لیکن جب بھی وہ جانے کی خواہش کرتے، ماں کہتی کہ بیٹا میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو اگر جائے گا تو میری خدمت کون کریں گے، بیٹا مت جا۔ بیٹا رک جاتا۔ ایسے اتنا عرصہ گزر گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی اپنی گریبان کے بٹن کھولتے اور اس یمن کی طرف رخ کر کے اس کی ہوا لیتے تھے۔ صحابہ پوچھتے کہ اللہ کے نبی آپ ایسے یمن کی طرف دیکھ کر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میرا ایک عاشق ہے، میرا ایک امتی ہے، وہ میری طرف میں دعا کرتا ہے، اس یمن کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یمن کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ تو کہہ رہے کہ وہ آپ کا عاشق ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، لیکن وہ آپ کو آ کر ملتا کیوں نہیں ملتا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ معذور ہے، چل نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، وہ اس کی خدمت میں لگا ہے۔ اے عمر، اے علی، تمہیں جو ہے وہ موقع آئے گا کہ تم اس اویس قرنی کو ملو گے، جب ملو گے تو میرا سلام کہنا۔ اللہ، اور اپنا کرتا اتار کر دیا کہ اے عمر، کون عمر؟ خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی کے سسر ہیں، حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ کہنے لگے کہ اے علی اور عمر، تم وہ حج کے لیے آئے گا،
جب آئے گا تو تمہیں تلاش کرنا اور اسے میرا سلام کہنا اور جو ہے یہ جوتا اسے دینا. اے عمر، اے علی، تم اسے کہنا اویس کرنے سے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا مانگو. اللہ، اور اب پوری امت کے لیے اویس کرنے سے دعا کروانا. صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، وہ اتنا بڑا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو، اتنا بڑا اس کا کیا عمل ہے؟ وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ماں کا ایسے دل جیتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی جانے نہیں دیتا. اس سے تم دعا کروانا. تو دوستو بزرگوں، آج ہماری نوجوان نسل ماں باپ کی اتنی نافرمان ہو گئی دوستو بزرگوں کہ ماں اور باپ کے ایسا کوئی دن نہیں گزرتا ماں باپ تنہائی میں نہ روتے ہوں، ماں باپ تنہائی میں نہ روتے ہوں. ہمارے لیے اس سے بڑی بربادی اور کیا چاہیے دوستو بزرگوں؟ ہمارے اوپر حالات کیوں نہ آئے؟ ہماری بربادی کے اسباب ہم نے خود پیدا کیے، ہماری بربادی کے اسباب ہم نے خود پیدا کیے. اس لیے آج جائیں دوستو بزرگوں، آج جمعہ میں یہ پیغام لے جائیں، اپنے ماں باپ کے ہاتھ پکڑیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کریں. ایک بار وہ نعمت گم ہو گئی، اللہ کی قسم دوستو بزرگوں، پوری دنیا کی دولت دینے پر وہ ماں باپ نہیں ملتی. جن کی اولادیں نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھیں کہ ماں کی محبت کیا ہے، باپ کی محبت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. آج بھی وہ ایسے بوڑھے ہیں جو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے تنہائی میں روتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں پھر بچہ بن جاؤں، اپنے ماں باپ کے گود میں بیٹھوں، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلوں، لیکن وہ ہاتھ میسر نہیں ہوتے، وہ ماں کی گود میسر نہیں ہوتی. جن کے ماں باپ زندہ ہیں نوجوانوں، آج ہاتھ جوڑ کر یہ فقیر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ ماں باپ کے پیر پکڑو، ان کے سامنے رو. ماں کو راضی کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا، باپ کو راضی کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا. اگر ایک بار وہ نعمت چلی گئی، اللہ کی قسم نرم بستروں میں تمہیں نیند نہیں آئے گی، اچھا کھانا تمہیں کھایا نہیں جائے گا، اچھی گاڑی میں تمہیں سفر نہیں کر پاؤ گے. ماں کی یادیں، باپ کی یادیں تمہیں اتنا ستائیں گی کہ تمہاری دنیا کی زندگی تمہارے لیے بے سکون ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں خوب برکت دے. اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں جان کر انجانے میں بہت سے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. موت آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارا سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے. ہر لائن سے اللہ ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے. اے اللہ ان کا دل توڑا ہے. اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ماں باپ آج ہم سے ناراض ہیں، اے اللہ ان کی ناراضگی کو دور فرما. اے اللہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم ان سے راضی ہو جائیں. اے اللہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی عمروں میں خوب برکت عطا فرما، دیر تک ان کا سایہ ہمارے سروں پر عطا فرما. اے اللہ جن ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ وہ تنہائی میں یاد کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو. جب ان کے نوجوان اولادیں جب دل توڑ دیتی ہیں تو اللہ وہ بوڑھے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں. اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں آ سکتے. اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ کہا ہے، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ماں باپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو اور ماں باپ ہمارے اے اللہ تیرے پاس چلے جائیں. اے اللہ ایسے برے وقت سے ہماری حفاظت فرما، ایسا برا وقت آنے سے ہماری حفاظت فرما. ہماری والدین کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی جان اے اللہ نیمونیا کی وجہ سے بہت سیریس ہیں، بہت تکلیف میں ہیں.
اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ آپ کے نیک بندے اللہ جمعہ کے دن آپ کے سامنے آپ کے در میں آ کر ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان کی دعائیں رد جانے نہ دیجیے، اے اللہ ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ان کی دعائیں اے اللہ ہمارے بھائی جان کے حق میں قبول فرما، مکمل شفا عطا فرما، اچھی صحت و تندرستی عطا فرما، جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مجموعے میں جن جن کے رشتہ دار میں جن کے گھروں میں بیمار ہیں ہر ایک کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتہ دار میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ حال ہی میں پینٹر صاحب انصاری اے اللہ ان کا انتقال ہوا، اے اللہ گزشتہ کل اے اللہ رفیق ٹیلر صاحب کا انتقال ہوا، اے اللہ جتنے بھی ہمارے محلے میں یا ہمارے رشتہ داروں میں جتنے بھی گزر گئے ہیں اے اللہ ہر ایک کو تو ایک دن مرنا ہے، اے اللہ ہم سب کو بھی موت آنے سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے محلے میں گزر گئے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کے قبر کو اے اللہ وسیع فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہونے والے ہمارے مدعے بحال کے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہونے والے یہ ہمارے مستورات کے جوڑ کو قبول فرما، خیر پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہدایت پھیلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ کوئی فتنہ نمودار ہونے سے حفاظت فرما۔ جو ساتھی جو بھائی اس میں تعاون کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اپنے جان مال وقت کو لگاتے ہیں، اے اللہ ان کے جان مال وقت میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا اپنی شان عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ ان محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج تھوڑا جمعہ کا بیان تھوڑا دیر ہوا، اس لیے دیر ہوا کہ 1:15 تک تو کوئی ساتھی نہیں تھے مسجد میں، اس لیے جو آج دیر ہوا۔ اگلے جمعہ سے جو ہے پھر جو پہلے کا وقت ہے 1:30 سے 1:20 اس کے